صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ففی قراءۃ تماسوهن ای تجامعوهن ولم تفرضوا لهن فریضۃ مہرا وما مصدریۃ ظرفیۃ ای لا تبعۃ علیکم فی الطلاق زمن عدم المسیس والفرض باسم ولا مہر فطلقوهن ومتعوهن ای اوتوهن ما یتمتعن به علی الموسع الغنی منکم قدره وعلی المقتر الضیق الرزق قدره یفید انه لا نظر الی قدر الزوجۃ متاعا تمتیعا بالمعروف شرعا صفت متاعا شرعا صفت متاعا حقا صفت ثانیۃ او مصدر مؤکد علی المحسنین المطیعین۔ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے لو جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے اور ان کے لیے فریضہ مقرر نہیں کیا ہے، یعنی مہر مقرر نہیں کیا ہے، تو تم ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ مالدار پر، تم میں سے مالدار پر اس کے وسعت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کے وسعت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے شرعی طریقے سے، یہ حق ہے اچھا کرنے والوں پر، اطاعت کرنے والوں پر۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اس حال میں کہ اس نے جب نکاح کیا تھا تو نکاح میں مہر مقرر نہیں کیا تھا، ہے نا، تو اولاً مہر مقرر نہیں، ثانیاً کہ اس نے خلوت صحیحہ نہیں حاصل کیا، یعنی اس سے ہم بستری نہیں ہوئی، ہے نا۔ تو ایک آدمی کا نکاح ہوا بغیر مہر کے، سمجھا، مہر طے نہیں، اور اس نے خلوت بھی حاصل نہیں کی، بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کیا، اور اس نے اس کو طلاق دے دیا، ہے نا۔ تو اب اس صورت میں اس شخص پر کیا لازم ہوگا؟ یعنی بیوی کو مہر دینا پڑے گا یا دینا نہیں پڑے گا؟ تو کہا کہ عورت کا کوئی حق مہر اس پر لازم نہیں ہوگا، ہے نا، عورت کا حق مہر اس پر لازم نہیں ہوگا، عدت بھی لازم نہیں ہوگی، ہے نا، تو مہر بھی لازم نہیں، عدت بھی لازم نہیں۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اگر وسعت دیا ہے تو اپنے وسعت کے مطابق کچھ گفٹ ہدیہ وغیرہ دے دے، ہے نا، آیا سمجھ میں، جس میں اپنا خیال رکھے، اگر مالدار ہے تو مالدار والا گفٹ دے، اگر غریب ہے تو غریب والا گفٹ دے، معمولی، ہے نا۔ بیوی کے مرتبے کا خیال نہیں رکھا جائے گا اس میں، سمجھا، یعنی ایسا نہیں کہ بیوی امیر ہے اور شوہر غریب ہے تو گفٹ میں بیوی کے امیر پن کا خیال کیا جائے اور 10,000 کی ساڑی اس کو دی جائے، یہ نہیں، سمجھا، بلکہ شوہر کی حیثیت کا خیال کیا جائے گا کہ شوہر جس حیثیت کا ہے اسی اعتبار سے گفٹ دے، بہتر ہے کہ بنیا جوڑا اس کو دے دے کپڑے کی شکل میں۔ تو فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دیا، ما لم تمسوهن، جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، چھونے سے مراد جمع نہیں کیا ہے، وفی قراءۃ تماسوهن، اور ایک قرأت میں تماسوهن کے بجائے تماسوهن، ہے نا، مطلب کیا ہے، تجامعوهن، یعنی تم نے ان سے جمع نہیں کیا ہے، تو چھونا بمعنی جمع ہے، کنایا ہے یہ، ہے نا۔ ولم تفرضوا لهن، او بمعنی واو ہے، او ہے نا، یہ واو کے معنی میں ہے، اور تم نے ان کے لیے فریضہ مقرر نہیں کیا، فریضہ سے مراد مہر مقرر نہیں کیا ہے۔ وما مصدریۃ ظرفیۃ، ما لم تمسوهن میں ما جو ہے یہ ما مصدریہ ہے، ظرفیہ ہے، سمجھا، مطلب کیا ہوگا کہ لا تبعۃ علیکم فی الطلاق زمن عدم المسیس والفرض باسم ولا مہر، یعنی کہ عدم مسیس اور عدم فرضیت کے زمانے میں طلاق دینے کے سلسلے میں، طلاق دینے کے حوالے سے، چاہے طلاق دینے میں تم پر
کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی حرج مہر بھی لازم نہیں ہے. سمجھا؟ لا بیسمن ولا مہرن، کہ گناہ بھی نہیں ہے اور مہر بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی آدمی مہر مقرر نہیں کیا اور ہم بستری بھی نہیں کیا اور اس نے طلاق دے دیا ہے، تب اس صورت کے اندر عورت کی کوئی عدت لازم نہیں ہوگی اور عورت کا کوئی مہر مرد پر لازم نہیں ہوگا. سمجھا؟ تو ما مصدریہ ظرفیہ ہے، تو مطلب کیا ہوگا کہ عدم مسیس، سمجھا، جمع نہ کرنے، والفرض، اور عدم فرض یعنی مہر مقرر نہ کرنے. تو عدم مسیس، جمع نہ کرنے اور مہر مقرر نہ کرنے کے زمانے میں طلاق دینے کے سلسلے میں تم پر، سمجھا، تم پر کوئی مواخذہ نہیں، گناہ کا اور نہ مہر کا. بیسمن ولا مہرن، گناہ کا مواخذہ نہیں ہے اور مہر کا بھی مواخذہ نہیں ہے. سمجھا؟ فطلقوهن ومتعوهن على الموسع قدر ای اوتوهن ما يتمتعن به على الموسع الغني منكم قدره. سو تم ان کو طلاق دو، سمجھا، سو ان کو تم ان کو طلاق دو اور ان کو عطا کرو وہ چیز جس سے وہ فائدہ اٹھائیں. اس کو عرف عام میں متع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ایک متع بشکل نکاح ہے جو شیعوں کے یہاں جائز ہے نا. یعنی عورت کو کچھ پیسہ دے کر کے اس سے نکاح کر لیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، مہینہ 2 مہینہ کے لیے، ہے نا، اور پھر اس کے بعد طلاق دے دیا، ہے نا. تو یہ متع ہے ان کے یہاں. لیکن یہاں پر متع سے مراد گفٹ ہے. کیا ہے؟ گفٹ ہے، بشکل جوڑا یا کوئی دوسری شکل میں، انگوٹھی وغیرہ کی شکل میں، سمجھا، یا بشکل روپیہ، جو بھی ہو. تو تم ان کو طلاق دو، تو ان کو متع دو. کیا دو؟ ان کو متع دو، یعنی ایسی چیز دو جس سے فائدہ اٹھائیں. علی الموسع الغنی منکم قدرہ، تم میں سے مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر الضیق الرزق، اور تنگ دست پر، مقتر کا معنی تنگ دست، اور تنگ دست پر اس کی وسعت کے مطابق ہے. یہ متع جو دیا جائے گا مرد اپنی حیثیت سے دے گا، ہے نا. یہ گفٹ جو دے گا بیوی کو وہ کس حیثیت سے دے گا؟ اپنے اعتبار سے دے گا، ہے نا. یفید انہ لا نظر الی قدر الزوجہ، یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ عورت کے مرتبے کا اس میں خیال نہیں رکھا جائے گا، بلکہ مرد کی حیثیت کا خیال رکھا جائے گا. مرد کی حیثیت کا خیال رکھا جائے گا. سمجھا؟ آگے دیکھیے. ہاں یہ جو ہے کیا نام ہے، فطلقوہن، فطلقوہن جو نکالا یہاں پر، سمجھا، ٹھیک ہے. تو متعوہن کے عطف کے لیے، کس کے لیے؟ متعوہن کے عطف کے لیے، کہ متعوہن فعل امر ہے نا، متعوہن فعل امر ہے. اگر فطلقوہن نہیں نکالتے تو اس کا عطف ہم کو کہاں کرنا پڑتا؟ لم تفرضوا لہن پر کرنا پڑتا نا، یا ما لم تمسوہن پر کرنا پڑتا نا. تو وہ جملہ خبریہ ہے اور متعوہن جملہ انشائیہ ہے. متعوہن جملہ انشائیہ ہے. جملہ انشائیہ کا جملہ خبریہ پر عطف درست نہ ہوتا، اس لیے فطلقوہن نکال دیا، ہے نا. آگے دیکھو. متاعا تمتیعا بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے شرعی طریقے سے، یعنی گفٹ دینا ہے شرعی طریقے سے، ہے نا. تو متعوہن متاعا، متعوہن متاعا، کہ تم ان کو فائدہ پہنچاؤ شرعی طریقے سے، مالداروں پر اس کی حیثیت کے مطابق، تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، یہ چیز لازم ہے. متاعا تمتیعا کے معنی میں ہے، فائدہ پہنچانے کے معنی میں ہے. بالمعروف، معروف کا مطلب شرعی طور پر، یہ صفت ہے متاعن کی، صفت و متاعن، ہے نا. یہ بالمعروف جو ہے متاعن کی صفت ہے، اور حقاً جو ہے یہ صفت ثانیہ ہے، کس کی؟ متاعن کی. تو متاعن موصوف، بالمعروف جار مجرور سے مل کر کے متعلق کیا ہے؟ صفت اول. سمجھا؟ کائنن یا ثابتن سے متعلق ہو کر کے صفت اول، اور حقاً صفت ثانی، ہے نا. یہ ایسا کیوں کہا؟ ایسا کیوں کہا؟ سمجھا؟ یعنی بالمعروف کے بعد صفت و متاعن کیوں کہا ہے بالمعروف کو جار مجرور؟ اس لیے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متاعن کی صفت حقاً ہے، یہ تو کنفرم ہے، سمجھا. متاعن کی صفت حقاً ہے، یہ کنفرم ہے. بیچ میں جار مجرور کا فاصلہ آ رہا ہے، سمجھا.
تو موصوف اور صفت کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، تو اسی کے جواب کے طور پر لکھ دیا کہ یہ فاصلہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی صفت ہے۔ کیا ہے یہ صفت اول ہے نا۔ او مصدر مؤکد، یا مصدر مؤکد ہے، کیا ہے یہ مصدر مؤکد ہے تاکید کے لیے، حقاً ہے نا، علی المحسنین کس پر، اچھا کرنے والوں پر، اطاعت کرنے والوں پر۔ تو حقاً کو ہم صفت ثانیہ مان لیں گے، یا حقاً کو ہم کیا مانیں گے، مصدر مؤکد، سمجھا کہ کیا ہے یہ حق ہے، یہ صفت ثانیہ ہے یا مصدر مؤکد ہے اچھا کرنے والوں پر، یعنی اطاعت کرنے والوں پر، ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ يَجِبُ لَهُنَّ وَيَرْجِعُ لَكُمُ النِّصْفُ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دیا ان کو چھونے سے پہلے اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا، مہر مقرر نہیں کیا، بغیر جمع کیے ہوئے طلاق دے دیا۔ اب جو آیت ہے ابھی جو پڑھی گئی ہے اس میں کیا ہے کہ مہر مقرر نہیں کیا اور کیا ہے، مہر مقرر کر دیا اور بیوی سے ہم بستری نہیں کیا اور طلاق دے دیا، ہے نا۔ تو اگر مہر مقرر ہے اور بغیر ہم بستری کے طلاق ہوئی ہے تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا، آدھا مہر، ہے نا۔ تو فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دیا ان کو جمع کرنے سے پہلے ان سے، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے فریضہ مقرر کر رکھا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو ان عورتوں کا آدھا ہوگا مہر جو تم نے مقرر کیا ہے نا۔ یجب لہن، یعنی ان کے لیے آدھا ہی واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَيَرْجِعُ لَكُمُ النِّصْفُ، اگر تم مہر دے چکے ہو تو عورت آدھی رقم کیا کر دے گی، واپس کر دے گی۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، اللہ یہ کہ معاف کر دیں، الزوجات بیویاں، فیترکنہ کہ وہ اس کو چھوڑ دیں، سمجھا، فیترکنہ کہ وہ اس کو چھوڑ دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے قبضے میں نکاح کی ذمہ داری ہے اور وہ شوہر ہے، فیترک لہ الکل، تو وہ اس کے لیے کل کو چھوڑ دے۔ یعنی اللہ سے استثناء کر دیا، کیا کر دیا کہ ایسی عورتوں کو آدھا مہر دینا ہے، ایسی عورتوں کا حق کیا ہے، آدھا مہر ہے، اللہ یہ کہ عورت اپنا پورا حق معاف کر دے، سمجھا، یا مرد اپنا حق چھوڑ دے۔ کیا مطلب کہ عورت اگر مہر مقرر لے چکی ہے تو پورا مہر لوٹا دے کہ چلیے آپ نے طلاق دے دیا، پیسہ لے کر کے ہم کیا کریں گے، سمجھا۔ یا اگر شوہر نے مہر دیا نہیں ہے ابھی تو عورت پورا مہر معاف کر دے، چلیے چھوڑیے، آپ کو طلاق دے دیا تو آپ کے ساتھ رہنا نہیں، پیسہ لے کر کے ہم کیا کریں گے، ہے نا۔ یہ بھی اختیار ہے کس کو، بیوی کو۔ شوہر کو بھی اختیار ہے کہ اگر رقم دے چکا ہے پورا تو آدھے کا مطالبہ نہ کرے واپسی کا، سمجھا، آدھے کا مطالبہ نہ کرے واپسی کا، اور اگر نہیں دیا ہے تو جو مہر طے ہے وہ پوری مہر دے دے، سمجھا۔ یہ شوہر کو بھی حق ہے، ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں۔ تو بیوی کو بھی حق ہے اور شوہر کو بھی حق ہے اپنا حق معاف کرنے کا، اپنا حق کیا کرنے کا، معاف کرنے کا۔ شکل کیا ہوگی کہ بیوی اگر مہر لے چکی ہے تو وہ آدھا مہر لوٹا دے یا پورا مہر لوٹا دے، سمجھا۔ آدھا مہر تو لوٹانا ہے لیکن اگر چاہے تو پورا مہر لوٹا دے کہ بھائی آپ کے ساتھ رشتہ رہا نہیں تو پیسہ لے کر کے ہم کیا کریں گے آپ کا، ہے نا۔ یا اگر شوہر نے مہر نہیں دیا ہے تو بیوی پورا مہر معاف کر دے، بھائی کیا دیجیے گا، ہم کو طلاق ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ رہنا نہیں ہے، چلیے چھوڑیے، پیسہ ویسہ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ یا شوہر اگر مہر دے چکا ہے پورا تو آدھا واپس لے گا نا، تو یہ واپس نہ لے، چلو رکھو تم، سمجھا۔ اور یا اگر نہیں دے چکا ہے تو پورا مہر دے دے، کیا ہم کٹوتی کریں گے، چل لے پورا لے، سمجھا۔ یا معاف کر دے وہ شخص جس کے قبضے میں نکاح کی ذمہ داری ہے اور وہ شوہر ہے، لہذا وہ کل کو چھوڑ دے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد ولی ہے، کس سے مراد، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد کون ہے، ولی ہے۔ اذا کانت مہجورۃ، جبکہ وہ عورت معذور ہو، فلا حرج فی ذلک، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر عورت معذور نہیں ہے تو یہ پہلا والا مسئلہ، اور اگر عورت معذور ہے تو یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح کا مطلب کا ذمہ دار کون ہوگا،
ولی ہوگا. کیا ہوگا؟ ولی ہوگا. کہ ولی کو یہ حق ہے کہ عورت کی نے جو مہر لیا ہے، سمجھا، یا جو مہر شوہر نے دیا تھا تو وہ پورا مہر واپس کر دے، سمجھا. یا اگر شوہر نہیں دیا ہے تو ولی کو حق ہے کہ بیٹی معذور ہے تو اس کے طرف سے پورا مہر معاف کر دے. یہ ولی کو بھی حق ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد ولی ہے جبکہ وہ مہجورہ ہو. کون مہجورہ ہو؟ عورت، یعنی معذور ہو، لہذا اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں. وَأَن تَعْفُوا مُبْتَدَأٌ خَبْرُهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اگر تم معاف کرو، اور اگر تم معاف کرو، یہ مبتدا ہے، سمجھا، اور اس کی خبر اقرب للتقویٰ ہے. تو کیا مطلب؟ ان مصدریہ کیا ہو جائے گا؟ عفو کا، تمہارا معاف کرنا. کیا؟ تمہارا معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور تمہارا معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. یعنی اگر تم پورا مہر دے چکے ہو تو آدھا مہر واپس نہ لو، معاف کر دو، ہے نا. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أَن يَتَفَضَّلُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اور آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنے کو فراموش نہ کرو. أَن يَتَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یعنی تم میں کا بعض پر فضل کرے، احسان کرے، ہے نا. ان اللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تم کو بدلہ دے گا. یعنی انسان کو ایک دوسرے پر مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے. لہذا شوہر اگر مہر نہیں دیا ہے تو بیوی کو پورا مہر دے دے، یا مہر دے چکا ہے آدھا مہر لوٹائے گی وہ نہ لے، معاف کر دے، ہے نا. تو ایک دوسرے پر فضل کا معاملہ، مہربانی کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے. حافظوا علی الصلوات الخمس بأدائها في اوقاتها والصلاة الوسطى هي العصر كما في الحديث رواه الشيخان. او الصبح او الظهر او غيرها اقوال وافردها بالذكر لفضلها. فقوموا لله في الصلاة قانتين قيل مطيعين لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة رواه احمد وغيره. وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه شیخان. کیا ہے؟ تم نماز کی پابندی کرو، پانچوں نمازوں کی پابندی کرو. کیا مطلب؟ بِأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا، کہ نماز کے اوقات میں نماز کو ادا کر کے ادا کرو. نماز کے اوقات میں نماز کو ادا کرو. تو اوقات کے ساتھ، اوقات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ حفاظت صلاۃ کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن 2-3 نماز ایک کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یا مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہے. نہیں، جو مستحب اوقات ہیں نماز پڑھنے کے، ان اوقات میں نماز کو پڑھنا یہ حفظ صلاۃ کہلائے. کیا کہلائے گا؟ حفظ صلاۃ. کہ تم نماز، پانچوں نماز کی پابندی کرو، اس کو ادا کر کے اوقات میں. والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی پابندی کرو. اس سے مراد ہی العصر، عصر کی نماز ہے. سمجھا؟ کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے. مغرب اور عشاء 2 نماز ادھر ہو گئی. عشاء کا ہے مغرب اور عشاء 2 نماز، اور فجر اور ظہر 2 نماز. سمجھا؟ 2 رکعت، 2 نماز رات کی ہوئی اور 2 نماز دن کی ہوئی نا. تو فجر کی نماز بھی دن ہی کی ہے نا، اس لیے کہ صبح صادق تو ہو چکی ہے. تو فجر کی نماز بھی دن کی ہے. اور کیا ہے؟ مغرب کی نماز بھی کیا ہے؟ کس کی؟ ظہر کی نماز بھی دن کی ہے. اور سورج ڈوبنے کے بعد مغرب رات شروع، تو مغرب کی نماز رات کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز رات کی نماز ہوئی. تو بیچ کی نماز کون سی ہوئی؟ عصر کی نماز، ہے نا. تو کیا ہے؟ والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے. سمجھا؟ کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نا. اور اب صبح ہو، یا اس سے مراد، سمجھا، صبح کی نماز ہے، یا اس سے مراد کیا ہے؟ صبح کی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز ہے. تو یہ بھی بیچ ہو جائے گی. سمجھا؟ کیا ہو جائے گی؟ بیچ ہو جائے گی. عصر مغرب ایک ساتھ کیا ہو جائے گا؟ فجر کی نماز، فجر کی نماز ہے نا، کہاں گئی؟ ہاں، ابھی صبح یا فجر کی نماز ہے تو ظہر عصر ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ، بیچ میں کیا ہو جائے گی؟ فجر کی نماز ہو جائے گی. ابھی ظہر یا ظہر کی نماز ہے، یا اس سے مراد ظہر کی نماز ہے. تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ فجر اور عشاء ایک ساتھ اور عصر مغرب ایک ساتھ، بیچ میں کیا ہو جائے گی؟ فجر کی نماز، ہے نا. تو والصلاۃ الوسطیٰ کا مصداق فجر بھی ہو سکتا ہے، اور والصلاۃ الوسطیٰ کا مصداق ظہر بھی، والصلاۃ الوسطیٰ کا مصداق عصر بھی، ہے نا.
او غیرہا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر اقوال ہیں، ہے نا، چند اقوال ہیں۔ افردہا بالذکر لفضلہا، حافظوا علی الصلوات میں الصلاۃ الوسطیٰ بھی شامل تھا۔ الصلاۃ الوسطیٰ جو ہے حافظوا علی الصلوات میں تو شامل ہے، سمجھا، چونکہ یہ بھی نماز ہے، پانچوں نمازوں میں سے ایک نماز یہ بھی ہے، لیکن الگ سے والصلاۃ الوسطیٰ کیوں کہا؟ تو افردہا بالذکر لفضلہا، اس کو الگ سے ذکر کیا فضیلت کی وجہ سے، اس وجہ سے فضیلت کی وجہ سے، سمجھا۔ تو راجع یہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ چونکہ وہ غافل ہونے کا وقت ہوتا ہے، عام طور پر لوگ کھیتی باڑی کا ہے، کھیت کھلیان سے آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کیا ہے، راستے میں ہوتے ہیں، چرواہا وغیرہ راستے میں ہوتا ہے، اور لوگ گھر والے لوگ بازار کی طرف ہوتے ہیں، تو بن والے لوگ گھر کی طرف آتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، اور گھر والے لوگ بازار کی طرف جاتے ہیں، خرید و فروخت میں، تو یہ غافل ہونے کا وقت رہتا ہے عام طور پر، سمجھا۔ تو اسی لیے کیا ہے، تاکید کے طور پر اس نماز کو بیان کیا گیا کہ عصر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو، ہے نا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ فِي الصَّلَاةِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ نماز میں قانتین، اطاعت کرتے ہوئے۔ تو قانتین کا مطلب مطیعین، سمجھا، ایک قول تو مطیعین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ کل قنوت فی القرآن فہو طاعۃ، کہ قرآن میں جہاں بھی قنوت کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی اطاعت کے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں بھی قانتین کا لفظ ہے، قنوت سے بنا ہے، تو یہاں بھی کیا معنی ہوگا؟ اطاعت کا معنی ہوگا، مطیعین کا معنی ہوگا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا، ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی روایت کیا۔ وقیلا ساکتین، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قانتین سے مراد ساکتین ہے نا، بعض لوگوں نے کہا قانتین سے مراد ساکتین ہے۔ کیوں بھائی؟ لحدیث زید بن ارقم، زید بن ارقم کی حدیث کی وجہ سے، کننا نتکلم فی الصلاۃ، کہ ہم لوگ نماز میں بات کر لیا کرتے تھے۔ کیا رکعت ہوئی ہے؟ نماز ہو رہی ہے، ایک آدمی آیا، اب پوچھا کیا رکعت ہوئی ہے، تو بتلا دیا 2 رکعت ہوئی ہے، سمجھا۔ تو کننا نتکلم، کہ ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے، حتی نزلت، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی، قوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت، تو ہمیں حکم دیا گیا سکوت کا، ونہینا عن الکلام، اور ہم کو بات سے روک دیا گیا۔ رواہ الشیخان، اسے شیخین نے روایت کیا، امام بخاری اور امام مسلم نے، ہے نا۔ تو اس حدیث کے راوی روایت کرنے والے شیخین ہیں، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قانتین بمعنی ساکتین ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُم مِّنْ عَدُوٍّ أَوْ سَيْلٍ أَوْ سَبْعٍ فَرِجَالًا جَمْعُ رَاجِلٍ أَوْ مَشَاةً صَلُّوا أَوْ رُكْبَانًا جَمْعُ رَاكِبٍ كَيْفَ أَمْكَنَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا وَيُؤْمِنُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور اگر تم کو خوف ہو دشمن کا یا سیلاب کا یا درندے کا، تم پیادہ پا نماز پڑھ لو، پیدل، سمجھا، نماز پڑھو، یا سوار ہو کر، یہ رکبان راکب کی جمع ہے، اور جس طرح ممکن ہو، قبلہ کی طرف رک کر کے یا غیر قبلہ کی طرف رک کر کے، اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کر کر کے، سمجھا۔ یعنی اگر حالت خوف میں تم کو نماز پڑھنا پڑے، سمجھا، تو اس صورت میں قبلے کی تعین کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے، سمجھا۔ قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں تو، ہے نا۔ تو کیا ہے، خوف کے وقت میں سواری پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیادہ پا بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نیچے نماز پڑھیں گے، اور کیا ہے، ہاں، تو نیچے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں پیادہ، اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس خوف کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کرنا کیا ہو جائے گا؟ ضروری نہیں ہوگا، سمجھا۔ تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہو دشمن کا، او سیلن، دشمن کا خوف ہو، او سیلن، یا سیلاب کا خوف ہو، او سبعین، یا درندے کا خوف ہو، فرجالا جمع راجل ای مشاتن، تو تم پیدل چلتے ہو، پیدل، سمجھا، کیا ہے، فرادہ پیدل نیچے چلتے ہوئے، صلو، نماز پڑھ لو۔ چلنے کا مطلب ایسا نہیں کہ نماز چل رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ نیچے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لو، او رکبانن، یا سوار ہو کر کے نماز پڑھ لو، جمع راکب، راکب کی جمع ہے رکبان، کیف امکن، جس طرح ممکن ہو، مستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے، او غیرہا، وغیرہا، اور غیر قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے، یعنی جدھر ممکن ہو ادھر رک کر کے نماز پڑھ لو، ہے نا۔ وَيُؤْمِنُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور رکوع سجدہ نہ کرو، اشارے سے نماز پڑھ لو، ہے نا، رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُم مِّنَ الْخَوْفِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
ای صلو کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور جب تم خوف سے مامون ہو جاؤ، جب تم مامون ہو جاؤ کس چیز سے؟ خوف سے، یہ درندے کا، دشمن کا یا سیلاب کا خوف ختم ہو جائے، فاذکروا اللہ، تم اللہ کو یاد کرو، ای صلو کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی نماز پڑھو اسی طرح جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے جب تم جانتے نہیں تھے، ہے نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی تعلیم جو دی ہے تم کو، تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، ہے نا، نیت کیسے کی جائے، قیام کیسے کیا جائے، قرات کیسے کیا جائے، اللہ نے تم کو بتلا دیا ہے، سمجھا۔ تو جب خوف کا وقت ختم ہو جائے تو تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے نا۔ اور جب خوف ختم ہو جائے، ہاں جب خوف ختم ہو جائے تم اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا ہے جب تم جانتے نہیں تھے، یعنی نماز کی تعلیم سے پہلے پہلے، اس کے فرائض اور اس کے حقوق وغیرہ کو بتلانے سے پہلے پہلے تم جانتے نہیں تھے۔ والکاف بمعنی مثل، کما میں جو کاف ہے نا وہ مثل کے معنی میں، کما میں جو کاف ہے وہ کما علمکم ہے نا، تو کما میں جو کیا ہے، کما علمکم میں جو ما ہے وہ کیا ہے، کاف جو ہے، کاف یہ مثل کے معنی میں ہے، اور کاف مثل کے معنی میں ہے، اور ما جو کاف کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور موصولہ بھی ہو سکتا ہے۔ مصدریہ ہوگا تو مصدر کی تعویل میں جملہ ہو جائے گا، اور موصولہ ہوگا تو صلہ بن جائے گا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا فلیوصوا وصیۃ وفی قراءۃ بالرفع علیہم لازواجہم ویؤتوہن متاعا یتمتعن بہ من النفقۃ والکسوۃ الی تمام الحول من موتہم الواجب علیہن تربصہ غیر اخراج حال ای غیر مخرجات من مسکنہن فإن خرجن بأنفسہن فلا جناح علیکم بأولیاء المیت فیما فعلن فی انفسہن من معروف شرعا كالتزین وترک الاحداد وقطع النفقة عنها واللہ عزیز فی ملکہ حکیم فی صنعہ۔ والوصیۃ المذکورۃ منسوخۃ بآیۃ المیراث وتربص الحول بآیۃ 4 اشہر وعشرہ السابقۃ المتأخرۃ فی النزول والسکنہ ثابتۃ لها عند الشافعی۔ اور تم میں سے جو شوہر مر جائیں اور چھوڑ دے اپنی بیویاں تو چاہیے کہ وہ وصیت کریں، چاہیے کہ وہ وصیت کر لیں۔ وفی قراءۃ بالرفع علیہم، اور ایک قراءت کے مطابق رفع کے ساتھ ہے وصیتن، ایک قراءت کے مطابق کیا ہے، وصیتن کے بجائے وصیتن، ہے نا، تو اس صورت میں مبتدا خبر ہو جائے گا وصیتن علیہم نکلے گا، کیا نکلے گا، وصیتن علیہم۔ لازواجہم، تو وہ وصیت کرنا ہے ان کے ذمے اپنی بیویوں کے لیے، ویؤتوہن، اور وہ ان کو دیں، متاعن اتنا سامان، ما یتمتعن بہ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، من النفقۃ والکسوۃ کھانا خرچہ اور کپڑا، الی تمام الحول سال پورا ہونے تک، من موتہم الواجب علیہن تربصہ ان کے اس موت سے، سمجھا، جس کی وجہ سے تربص ان پر لازم ہوا ہے، غیر اخراج بغیر نکالے ہوئے، یہ حال ہے، ای غیر مخرجات من مسکنہن، یعنی وہ عورتیں نکالی نہ جائیں اپنے مکان سے، فإن خرجنا، اگر وہ نکل جائیں خود سے تو تم پر کوئی حرج نہیں، ولی میت کے ولیوں پر کوئی حرج نہیں، ان چیزوں میں جو وہ اختیار کرے اپنی ذات کے سلسلے میں بھلے طریقے سے، شرعی طریقے سے، جیسے کہ زینت اختیار کرنا اور سوگ کو ترک کر دینا، نفقہ کو چھوڑ دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، سمجھا۔ یعنی شروع زمانے میں اسلام سے پہلے عدت وفات کتنی تھی، 1 سال، کیا تھی، 1 سال، ہے نا، سمجھا۔ شروع زمانے میں جب عدت کے احکام 4 اشہر وعشرہ نازل نہیں ہوئی تھی، سمجھا، تو احکام یہ دیا گیا تھا کہ عدت تو وہی ہوگی 4 مہینہ 10 دن، سمجھا، لیکن 1 سال تک بیوی کیا رہے گی، رہ سکتی ہے، بیوی کو اختیار دیا گیا کہ 1 سال تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے، اور شوہر کے نان و نفقہ اور سکنا اور کپڑا کو استعمال کر سکتی ہے، سمجھا۔ تو شوہر تو مر چکا ہے، تو شوہر کے مال میں سے، شوہر کے مال میں سے، ہے نا، تو شوہروں کو حکم دیا گیا تھا کہ تم وصیت کر دو، کیا کر دو، وصیت کر دو، اگر میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے بیوی کو اتنا مال دیا جائے کہ 1 سال تک میرے گھر میں وہ رہ سکے۔ عدت تو 4 مہینہ 10 دن تھا، ہے نا، لیکن 1 سال تک رہنے کی گنجائش نکال دی گئی تھی شروع میں، ہے نا۔
आया समझ में। तो शौहर पर ये हुक्म लाजिम था शुरू ज़माने में, शुरू इस्लाम में शौहर पर यह हुक्म लाजिम था कि मरने से पहले पहले, मर्द वफात में अगर है तो मरने से पहले पहले वसीयत कर दे कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से बीवी को इतना माल दे दिया जाए जिससे वो 1 साल का खाना खर्चा निकाल सके, कपड़ा खरीद सके, है ना। तो ये वसीयत लाजिम हो जाया करती थी और बीवी को इतना माल दिया जाता था जिससे वो 1 साल तक अपने शौहर के मकान में रह सके, समझा। लेकिन ये इस हुक्म को आगे चल करके मनसूख कर दिया गया, है ना। कौन आयत से? अरबात अशहुरिन व अशरा, जो कल गुजरी है कि 4 महीना 10 दिन इद्दत वफ़ात है, उस आयत के ज़रिए से इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया। लिहाजा मरने वाले पर कोई वसीयत लाजिम नहीं है और औरत को 1 साल रहना नहीं है। तो आयत मीरास में जब अल्लाह ने बीवी का हक़ मुकर्रर कर दिया तो वसीयत का हक़ क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आयत मीरास में अल्लाह तबारक व तआला ने जब बीवी को हक़ दे दिया, समझा, कि औलाद हो तो कितना मिलेगा शौहर के माल में से, और अगर औलाद ना हो तो कितना मिलेगा शौहर के माल में से, समझा। जब अल्लाह ने उसको हक़ दे दिया है तो वसीयत का जो हुक्म दिया था पहले, वो हुक्म क्या हो गया? मनसूख हो गया, है ना। और 1 साल वाला जो इद्दत का हुक्म था वो हुक्म भी क्या हो गया? मनसूख हो गया अरबाता अशहुरिन व अशरा के ज़रिए से, है ना। तो गोया कि ये आयत, समझा, मनसूखुल हुक्म है। क्या है ये? मनसूखुल हुक्म है। तिलावत मौजूद है, समझा, मौजूद तिलावा है, लेकिन हुक्म क्या है? मनसूख है। तो फरमाया वल्लदीना यतवफ़ौना मिनकुम, और तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और छोड़ें अपनी बीवियां, तो चाहिए कि वसीयत कर दें। और एक किरात के मुताबिक रफ़ा के साथ है वसीयतुन, है ना। तो उस सूरत में निकलेगा अलैहिम वसीयतुन अलैहिम, कि उन पर लाजिम है वसीयत करना। किसके लिए? लिअज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए। वयुतूहुन्ना, और वो मरने वाले शौहर, समझा, वो दें उनको ऐसी चीज़ की वसीयत कर दें कि जिससे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, फ़ायदा उठा सके, यानी खाना खर्चा और कपड़ा वगैरह, इला तमामिल हौले, साल पूरा होने तक, मिन मौतिहिम, उनकी मौत से, अल वाजिब अलैहिन्ना तरब्बुसुहु, जिसकी वजह से उन पर इद्दत लाजिम हुई है, गैर इखराजिन, बगैर निकाले हुए। ये हाल है, क्या है? ये हाल है, समझा। गैर मुखरिजात मिन मस्किनिहिन्ना, यानी ना निकाला जाए उनको उनके मकान से, इनके, यानी औरत जिस मकान में रह रही थी, समझा, वो औरत 1 साल तक वहीं रहेगी और निकाला उनको नहीं जाएगा। फ़इन खरजना बिअनफुसिहिन्ना, लेकिन अगर वो अपने आप से निकल गई, फ़ला जुनाहा अलैकुम, तो तुम पर कोई हरज नहीं ए मैयत के वलियों, फ़ीमा फ़अलना, है ना। यानी गोया के इद्दत तो 4 महीना 10 दिन थी, लेकिन 1 साल तक इख्तियार था। तो ज़माने जाहिलियत में जो इद्दत 1 साल थी, है ना, वो इद्दत इस्तरारी थी। क्या थी? इस्तरारी थी। लेकिन इस्लाम आने के बाद उस 1 साल की इद्दत इस्तरारी को इख्तियारी में क्या कर दिया? बदल दिया था। और उसके बाद फिर इस इख्तियारी को भी ख़त्म करके मनसूख करके 4 महीना 10 दिन की तायीन कर दिया, है ना। आया समझ में। तो 1 साल इख्तियारी, समझा, इद्दत तो शरीयत का हक़ है, वो तो गुजारना ही है, लेकिन ज़माने जाहिलियत में 1 साल इस्तरारी था। इस्लाम आया तो 1 साल इख्तियारी हुआ और 4 महीना 10 दिन इस्तरारी रहा, है ना। 4 महीना 10 दिन इस्तरारी रहा, लेकिन 1 साल जो था इस्लाम में शुरू में वो इख्तियारी रहा कि अगर औरत 1 साल से पहले पहले अपने घर से, जिस घर में इद्दत गुजार रही थी, निकलना चाहे तो मरने वाले शौहर के वली को हक़ नहीं था कि उसको रोक दे, है ना। देखो बस अगर वो निकल जाए खुद से 1 साल पूरा होने से पहले पहले, फ़ला जुनाहा अलैकुम या औलिया अल मय्यित, तो ऐ मय्यत के वलियों तुम पर कोई हरज नहीं, फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना, उस सूरत में जो औरतें इख्तियार करें अपनी ज़ात के मुतालिक, मिन मारूफ़, शरई तरीक़े से, कद तज़य्युन, यानी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना, व तरकिल अहदाद, और शौक़ को तर्क कर देना, व क़त्इ नफ़क़त यानहा, और शौहर के माल में से नफ़क़ा न लेना, है ना। अगर औरत ये काम करती है तो मैयत के वली को ज़बरदस्ती करने का इख्तियार नहीं है कि आप 1 साल रुकबे कीजिए हमारे घर में, रुकना होगा, 1 साल के बाद निकलना होगा, ये इख्तियार नहीं है, समझा। लेकिन ज़माने जाहिलियत में इख्तियार था, है ना, कि 1 साल तक मैयत का वली रोक सकता था कि तुमको मेरे घर में रहना है ना। आगे देखिए, वल्लाहु अज़ीज़ुन फ़ी मुल्किही हकीमुन,
فی سنعی، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے اپنی ملک میں اور حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں۔ والوصیۃ المذکورۃ منسوخۃ بآیۃ المیراث، اور وصیت مذکورہ منسوخ ہے آیت میراث کی وجہ سے، آیت میراث کی وجہ سے یہ وصیت کا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ وتربص الحول، اور ایک سال کا تربص، ایک سال کا انتظار یا ایک سال کی عدت ختم ہو گئی بآیت اربعۃ اشہر وعشرہ، اربعۃ اشہر وعشرہ والی جو آیت ہے اس آیت کے ذریعے سے ایک سال والی عدت کا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، سمجھا؟ وعشرا السابقۃ المتاخرہ، اچھا السابقۃ المتاخرہ فی النزول، کہ یہ پہلے ہے، کیا ہے؟ اربعۃ اشہر وعشرہ پہلے نازل ہوئی ہے، یہ پہلے ہے نا، یعنی ترتیب میں تلاوت میں پہلے ہے، سمجھا؟ لیکن نزول میں مؤخر ہے، نزول میں کیا ہے؟ مؤخر ہے، سمجھا؟ تب نا وہ ناسخ بن جائے گا اس آیت کے لیے، ہے نا؟ تو ترتیب میں اربعۃ اشہر وعشرہ پہلے آ گیا ہے، کل ہی آ گیا، لیکن کیا ہے؟ نزول میں وہ مؤخر ہے نا، اور نزول میں یہ آیت پہلے ہے جو آج بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ وَالسُّكْنَى ثَابِتَةٌ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِ، اور سکنا ثابت ہوگا امام شافعی کے نزدیک اس کے لیے، کس کے لیے؟ عورت کے لیے، کیا ہے؟ عورت کو سکنا ثابتۃ لها عند الشافعی، اور رہائش ثابت ہوگی عورت کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ يُؤْتِينَهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ حَقًّا نَصْبٌ بِفِعْلِ الْمُقَدَّرِ عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے متع ہے جس کو شوہر دے بھلے طریقے سے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق، حقاً یہ حق ہے، نصب بفعلہ المقدر، اور یہ منسوب کیا گیا ہے فعل مقدر کی وجہ سے، ای حق حقاً، ہے نا، وہ کو حقاً، چاہے حق حقاً، علی المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یعنی مطلقہ عورتوں کے لیے متع ہے، سمجھا؟ یہ جنرل حکم ہو دیا، کیا ہو گیا؟ اوپر بھی آیا ہے وللمطلقات، اوپر آیا ہے نا، کہاں گیا؟ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، سمجھا؟ تو یہاں پر بھی متع دینے کا ذکر ہے، ومتعوہن علی الموسع قدرہ، ہے نا، تو یہاں بھی متع دینے کا ذکر ہے اور یہاں بھی متع دینے کا ذکر ہے، تو لگ رہا ہے کہ ایک حکم کو ڈبل بیان کیا گیا، تو نہیں، ڈبل نہیں ہے۔ اوپر والا جو حکم ہے ایک خاص کے لیے، کس کے لیے؟ خاص عورت کے لیے، کہ جس کو شوہر نے ہم بستری نہیں کیا جس سے اور مہر مقرر نہیں کیا، اس کے لیے متع کیا ہے؟ لازم ہے، گفٹ دینا۔ لیکن یہاں پر جو حکم ہے موتوعہ اور غیر موتوعہ سب کے لیے، کیا ہے؟ سب کے لیے، کہ اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر بیوی کو طلاق دیا ہے، جدائیگی ہو رہی ہے، گھر سے جا رہا ہے، تو مان سمان کے ساتھ رخصت کیا جائے، کم سے کم ایک آدھ جوڑا اس کو دے دیا جائے گفٹ کی شکل میں، ہے نا، تاکہ یاد رہے، ہے نا۔ تو فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، مطلقہ عورتوں کے لیے متع ہے جو شوہر ان کو دے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق، حقاً، یہ حق ہے متقیوں پر، سمجھا؟ فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے، قررہ، اس کو مقرر کیا ہے، متقینہ کا مفعول اللہ ہے نا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قررہ، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، لیعم الممسوسۃ ایضاً، کہ یہ ممسوسہ کو بھی شامل ہو جائے، سمجھا؟ یعنی موتوعہ کو، کس کو؟ موتوعہ کو، اذ الآیۃ السابقۃ فی غیر، ہاں، اس لیے کہ پہلی آیت جو ہے وہ غیر موتوعہ کے سلسلے میں ہے، اوپر جو متع دینے کا جو ذکر ہے شروع میں جو آیا ہے تو وہ غیر موتوعہ کو، تو یہاں پر جو مطلقات کہہ دیا گیا تو موتوعہ کو بھی شامل کر دیا گیا، تو گویا کہ موتوعہ ہو یا غیر موتوعہ ہو، متع دینا چاہیے، گفٹ دینا چاہیے، ہے نا۔ کذالک کما بین لکم ما ذکر، اور ایسے ہی جیسا کہ تمہارے لیے مذکورہ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی احکام طلاق اور عدت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کر لو، سمجھا؟ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے احکام طلاق اور احکام عدت بیان کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ انسان غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ بات ختم ہے۔ دیکھیے، اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دیا جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، اور ایک قرأت کے مطابق تماسہن ہے، یعنی تم نے ان سے جمع نہیں کیا ہے یا ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا ہے، اور ما مصدریہ ظرفیہ ہے، یعنی تم پر کوئی مواخذہ نہیں طلاق کے سلسلے میں، طلاق دینے میں، سمجھا؟ یہ عدم مسیس اور عدم فرضیت،
یعنی جمع نہ کرنے اور مہر مقرر نہ کرنے کے زمانے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے گناہ کا اور مہر کا۔ فطلقوہن، سو تم ان کو طلاق دے دیو، ومتعوہن، اور ان کو متع دو، یعنی اوتوہن ما یتمتعن بہ، یعنی ان کو ایسی چیز دو جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ مالدار پر تم میں سے مالدار پر اس کے وسعت کے مطابق ہے، اور تنگ دست پر اس کے وسعت کے مطابق ہے۔ یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ عورت کے مرتبے کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ یہ متان تمتین کے معنی میں ہے، یعنی متع دینا ہے شرعی طریقے سے، اور یہ صفت ہے متان کی، بالمعروف جو ہے متان کی صفت ہے، اور حقاً صفت ثانیہ ہے یا مصدر مؤکد ہے۔ حقاً کیا ہے؟ صفت ثانیہ ہے یا مصدر مؤکد ہے مضمون جملہ سے۔ کس سے؟ مضمون جملہ سے۔ اور کیا ہے؟ یہ اچھا کرنے والوں پر یعنی اطاعت کرنے والوں پر۔ اور اگر تم نے ان کو طلاق دیا، ان سے جمع کرنے سے پہلے اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا، تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا ان کے لیے لازم ہوگا اور آدھا تم کو لوٹا دیا جائے گا، لیکن اگر وہ لیکن اللہ یہ کہ شوہر کیا بیویاں معاف کر دیں تو وہ اس کو چھوڑ دے، یعنی پورا مہر چھوڑ دے، یعنی پورا مہر اگر نہیں دیا ہے شوہر تو پورا مہر معاف کر دیں، یا اگر شوہر دے چکا ہے تو پورا مہر لوٹا دیں۔ او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے قبضے میں نکاح کی ذمہ داری ہے اور وہ شوہر ہے، یعنی کل مہر کو چھوڑ دے، جو دے چکا ہے پورا معاف کر دے، چلو رکھ لو اپنے پاس، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر نہیں دیا ہے تو پورا مہر وہ دے دے۔ اور ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد ولی ہے، بیادی عقد النکاح سے مراد ولی ہے، کہ اذا کانت مہجورتن، جبکہ وہ عورت محظورہ معذورہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ولی معاف کر دے، اور تمہارا معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فضل کا معاملہ کرو، تم میں کا بعض پر فضل کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تم کو بدلہ دے گا۔ اور پانچوں نمازوں کو اوقات میں ادائیگی کے ساتھ پابندی کرو، اور درمیانی نماز کی بھی، اور وہ عصر کی نماز ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، اسے شیخین نے روایت کیا ہے، یا فجر کی نماز ہے، یا ظہر کی نماز ہے، اور یا اس کے علاوہ کوئی نماز ہے، چند اقوال ہیں، اور صلاۃ وسطیٰ کو الگ سے ذکر کیا اس کی فضیلت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے، ہے نا۔ تو دیکھو کیا نام ہے کہ عصر کے بارے میں حدیث ذکر کیا، رواہ الشیخان کہا نا، تو اوپر ایک نمبر حاشیے کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الاحزاب حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ العصر، ہے نا، کہ ہمیں روک دیا گیا صلاۃ وسطیٰ سے، یعنی عصر کی نماز سے، ہے نا۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو حدیث میں صلاۃ وسطیٰ کہا ہے، اس لیے صلاۃ وسطیٰ بھی مصداق ہے اس کا، ہے نا، صلاۃ وسطیٰ کا مصداق صلاۃ عصر بھی ہے نا۔ وقوموا للہ قانتین، اور زیادہ راجح یہی ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ نماز میں اطاعت کرتے ہوئے۔ قانتین مطیعین کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ہر قنوت طاعت ہے، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قانتین ساکتین کے معنی میں ہے، حدیث زید بن ارقم کی حدیث کی وجہ سے کہ ہم لوگ نماز میں بات کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی یہ آیت تو ہمیں حکم دیا گیا سکوت کا، اور ہمیں روک دیا گیا کلام سے، اسے شیخین نے روایت کیا ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو، خوف ہو دشمن کا یا سیلاب کا یا درندے کا، تو پیادہ پا نماز پڑھو، اور یا سوار ہو کر، یہ رجالن جو ہے مشادن کے معنی میں ہے، راجلی کی جمع ہے، اور رکبانن راکب کی جمع ہے، یعنی جس طرح ممکن ہو قبلے کی طرف رک کر کے اور غیر قبلہ کی طرف رک کر کے اور اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ اور اگر تم خوف سے مامون ہو جاؤ تو تم اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا ہے، جبکہ تم جانتے نہیں تھے، اس کی تعلیم سے پہلے یعنی نماز کے فرائض اور اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھو، ہے نا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بتلایا ہے، اور نماز کے فرائض اور حقوق کو بیان کرنے سے پہلے تم اس کو جانتے نہیں تھے۔ اور کاف مثل کے معنی میں ما موصولہ ہے یا مصدریہ ہے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور چھوڑے اپنی بیویاں، تو چاہیے کہ وہ وصیت کر دیں، سمجھا، چاہیے کہ وصیت کر دیں، اور ایک قرات کے مطابق وصیت رفع کے ساتھ ہے، مطلب کیا ہوگا، وصیت علیہم، ان پر وصیت کرنا لازم ہے اور اپنی بیویوں کے لیے، اور وہ ان کو دیں متع، یعنی جس سے وہ فائدہ اٹھائے، نفقہ اور کسوہ یعنی کپڑا وغیرہ پورے سال تک کے لیے، یعنی ان کی موت سے
جو تربص جو عدت ان پر لازم ہوئی ہے، جو تربص ان پر لازم ہوئی ہے، ان کی موت سے لے کر کیا ہے 1 سال تک کیا کرے دان و نفقہ دے، غیر اخراج بغیر نکالے ہوئے۔ یہ حال ہے غیر مخرجاتن کے معنی میں ہے، یعنی وہ نکالی نہ جائیں اپنے مسکن سے، بس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں اے میت کے ولیوں، ان صورتوں میں جب وہ اختیار کرے اپنی ذات کے متعلق شرعی طریقے سے، جیسے کہ زیب و زینت اختیار کرنا، سوگ کو ترک کر دینا، نفقہ کو چھوڑ دینا، ہے نا۔ یعنی اگر ایسی عورتیں 1 سال پورا ہونے سے پہلے اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور گھر سے نکل جاتی ہیں تو کوئی ولی پر لازم نہیں ہے کہ اس کو زبردستی کرے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اپنی حکمت میں اور حکمت والا اپنی کاریگری میں۔ وصیت مذکورہ منسوخ ہے آیت میراث سے، اور